الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 سے فمن یعمل من الصالحات، پس جو عمل کرے گا نیک، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلا کفران لسعی، پس نہیں ہوگی کوئی ناقدری اس کی محنت کی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ جو شخص بھی مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، نبیوں پر اس کا ایمان ہے، کتابوں پر اس کا ایمان ہے، اور تقدیر کو مانتا ہے۔ ایمان ان چھ چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ جو شخص بھی مومن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرتا ہے، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی محنت کی، اس کی بھاگ دوڑ کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی قدر کی جائے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یوں فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص بھی آخرت چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یہاں ہے کہ ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ادھر فرمایا کہ قدر کی جائے گی۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی محنت، کوشش، کاوش اور بھاگ دوڑ کی قدر کرتا ہے اور اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ اور کتنا قدر کرتا ہے وہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، انسان کے ایک ایک ذرے کی بھی قدر کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا والے، دنیا کی خاطر انسان اگر کوئی محنت کرے، کوشش کرے، کسی پر کوئی احسان کرے، کسی کی خاطر کوئی کام کرے، تو اس کی کسی محنت کی قدر ہوتی ہے، کسی محنت کی نہیں ہوتی۔ کوئی اس کا عمل دیکھا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے باوجود انسان زیادہ تر کام دنیا والوں کی خاطر کرتا ہے، جبکہ وہاں قدر ہی اتنا نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی قسمت والا کام کرتا ہے۔ اور دین کا کام بھی اگر بعض اوقات انسان کی تعریف نہ ہو رہی ہو یا کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو، خفیہ طور پہ کرنا ہو، تو انسان کہتا ہے کہ میری تعریف تو ہوگی نہیں، کسی کو پتہ تو چلے گا نہیں، لہذا میں یہ کام کیوں کروں، تو انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ قدر کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے، صلہ اس نے دینا ہے۔ اسی لیے اگر صرف اللہ کو پتہ ہے، صرف اللہ کی خاطر انسان کر رہا ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کسی کو اس کی نیکی کا پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کو تو پتہ ہے اور اس نے قدر کرنی ہے۔ اور کتنا قدر کرتا ہے کہ انسان کا ایک ایک ذرہ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا نیکی کا۔ ایک ذرہ برابر بھی اس نے کوئی اچھائی کی ہے، کوئی نیکی کی ہے، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بڑے بڑے کام، بڑی بڑی محنتیں، اللہ ان کو تو سنبھال لے، ان کی تو قدر کرے، اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ رہنے دے، نہیں، ایک ایک ذرہ بھی وہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور ایک ایک نیکی پر وہ کم سے کم 10 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قدر کرنے کا انداز ہے، اور زیادہ سے زیادہ تو 700 گنا تک، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ فرمایا جو شخص عمل کرے گا نیک اور وہ مومن ہو، پس نہیں ہوگی کوئی ناقدری اس کی محنت، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ حالانکہ لکھتے کون ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے حکم سے وہ لکھ رہے ہیں، آرڈر اللہ کا ہے، اسی لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کر دی۔ جس طرح کوئی بڑے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ انتظام کیا ہے،
ہم نے یہ کیا، ہم نے، حالانکہ ان کے کارندے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آرڈر چونکہ بڑے کا ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، چونکہ اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں اسی لیے اللہ نے لکھنے کی نسبت اپنی طرف کر دی اور کہا ہم لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر ڈالا، اس پر حرام ہے یہ بات کہ بے شک وہ واپس نہیں جائیں گے۔ دنیا کی طرف واپس جانا اب ان کے لیے حرام ہے، اب وہ واپس نہیں جا سکتے۔ وہ لاکھ کہتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار بھیج دے، اب دیکھنا، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہم خیراتیں کریں گے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے۔ جس بستی والے ہمارے پاس آ گئے اب وہ واپس نہیں جا سکتے، اب دوبارہ ان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کب تک؟ جب تک یاجوج ماجوج نہیں آتے، یہاں تک کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ، یہ انتہا بیان ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، یعنی وہ مسلط ہو جائیں گے اور ان کی یلغار ہوگی، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا، ان کا ظہور، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرب قیامت کی نشانی، عین قرب کی نشانی، قیامت اس کے بعد بالکل قریب ہوگی۔ ایک بار صحابہ کرام قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک 10 نشانیاں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی۔ اب اختصار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 نشانیاں ذکر کیں، ان میں سے جو موٹی موٹی نشانیاں تھیں 10 میں، ان میں ایک دجال کا ذکر کیا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا تذکرہ کیا، یاجوج ماجوج کے آنے کا تذکرہ کیا، تو اس طرح آپ نے 10 نشانیاں گنوائیں۔ تو اب یہ یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت کی نشانی ہے اس حدیث کی روح سے۔ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس وقت قیامت عین قریب ہوگی، اور کب آئیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ اور یاجوج ماجوج کی اتنا کثرت ہوگی اور اتنا ان کے پاس طاقت ہوگی اور یہ فسادی قوم ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے پکے مسلمان مومن، ان کے پاس بھی یاجوج ماجوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام ایمانداروں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یہ لوگ جتنا عرصہ اللہ چاہے گا زمین میں فساد مچاتے رہیں گے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی ان سب کو موت کے منہ میں ڈال دے گا، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ بات بہت مختصر کریں، احادیث میں بہت تفصیلات ان کی ملتی ہیں۔ جب یہ سارے مر جائیں گے تو اب زہر ہے، نیچے کوئی نہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا دفنانے والا نہیں ہے، تو ان کی لاشوں سے زمین بھری پڑی ہوگی اور لاشیں گل سڑ جائیں گی، بدبو ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، اور پھر ایک تیز بارش آئے گی اور زمین دھل کے بالکل صاف شفاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت قریب ہوگی۔ فرمایا یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے، مطلب ہے کہ ان کی یلغار ہوگی، حملہ ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب ہو جائے گا سچا وعدہ۔ جب یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس کے بعد سچا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ قریب ہو جائے گا، اور جب قیامت آئے گی اچانک پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ابصار الذین کفروا، آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ جیسے کوئی انتہائی ہولناک اور خوفناک حادثہ پیش آ جائے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آنکھ جھپکتی تک نہیں ہے، تو اس طرح قیامت کا جب حادثہ اور قیامت کی ہولناکی اچانک سامنے آئے گی تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ آنکھیں جھپکیں گے تک نہیں، انتہائی
دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ بس اچانک شاخصہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ شاخصہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف آنکھ کھل جانا، آنکھ اوپر لگ جانا، اس انداز سے۔ تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم غفلت میں تھے اسی سے، اسی وقت سے تو ہم غفلت میں تھے، آج وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا۔ ہر سب کچھ ہم کرتے تھے، اگر کسی چیز کو ہم نے بھلا رکھا تھا تو وہ یہی دن تھا، اسی دن سے ہم غفلت میں تھے، آج وہ دن آ گیا۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اب اسی صورت کے شروع میں آپ نے آیت پڑھی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہو چکا ہے جب کہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے جا رہے ہیں۔ تو اس دن جب انسان کو احساس ہوگا غفلت کا، بے پرواہی کا، تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کہیں گے بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، لیکن ان کے اس اعتراف کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں اگر کوئی اعتراف کرے کہ اللہ میں ظالم ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں ابھی پیچھے آپ نے پڑھا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں آخری لفظ یہی تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کی، معاف کر دیا، پریشانی دور کر دی۔ لیکن قیامت کے دن اگر کافر کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، اب اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔